Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. یہ 1 مارچ کی یہ ریکارڈ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، ہم جیسے ماضی میں بھی جب جون میں لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا ایران پہ 13 جون کو، تو ہم نے اس وقت تقریباً خطے کے تمام جو ہمارے برادر ملک ہیں اور یورپ میں جن سے اچھے تعلقات ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے کہ اس کو مل کے اس وقت مسئلے کو حل کروایا جائے. تو 12 دن کے بعد جنگ بند ہوئی. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اب تک جو پاکستان کی طرف سے موفا میں ایفرٹس ہوئیں، میری ذاتی جو کالز ہیں وہ فارن منسٹر آف مالدیپ کے ساتھ، فارن منسٹر آف بنگلہ دیش کے ساتھ اور پیلسٹین کے اسٹیٹ فارن منسٹر کے ساتھ، فارن منسٹر آف ایران ویسے عرض کیا میں نے اراغچی صاحب کے ساتھ، فارن منسٹر آف ازبکستان کے ساتھ، فارن منسٹر آف سعودی عربیہ ملٹیپل ٹائمز ان کے ساتھ، شیخ عبداللہ بن زائد ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر آف UAE، اسی طرح فارن منسٹر آف قطر، اسٹیٹ فارن منسٹر قطر، فارن منسٹر آف عمان، ڈپٹی پرائم منسٹر آف عراق، وائس پریزیڈنٹ اینڈ ہائی ریپرزینٹیٹو آف یورپین یونین، فارن منسٹر آف بحرین، فارن منسٹر آذربائیجان. یہ اس وقت تک ہم رابطے کر چکے ہیں یہ پچھلے 3 دن میں. اور پوری کوشش کیا ہے کہ آواز اٹھائی جائے اور ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ڈپلومیسی اور جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس پہ آ جائیں. یہ پروسیس جناب چیئرمین بڑا کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا، اور قریباً 10 دن پہلے جب ہم آفیشیل وزٹ پرائم منسٹر کی آسٹریا میں تھی، اسٹیٹ وزٹ تھی، اس کی وزٹ کے بعد بزنس فورم تھا اور تیسرا UN کے جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز تھیں. اور ان میٹنگز میں سائیڈ لائن پہ جو DGIAEA ہیں گروسی صاحب، ان کے ساتھ ملاقات خصوصاً اس حوالے سے ہوئی کیونکہ ہمارے اس وزٹ کے 1 دن پہلے جنیوا میں اس معاملے کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی US اور ایران کی. عمان کی ایمبیسی کے اندر عمان میڈیٹ کر رہا ہے، اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں میں ان سے کئی دفعہ پچھلے 3 دنوں میں رابطے میں ہم آ چکے ہیں، اپنے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں. اور ڈائریکٹر جنرل گروسی IAEA والے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس میٹنگ کے فوراً بعد دوبارہ جنیوا جا رہا ہوں. اور وہ بڑے آپٹیمسٹ تھے کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اس میں ڈائلاگ کے ذریعے ایک افہام و تفہیم کا معاملہ نکل آئے گا. میری کل رات جب دوبارہ عمان کے وزیر خارجہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بالکل پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوا، اور اس کے بعد وہ واشنگٹن فلائی کر کے گئے اور وہاں وہ نائب صدر امریکہ کو ملے اور ان کو بتایا کہ جی ہماری جو تمام ڈائلاگ ہے وہ بڑا پازیٹیو جا رہے ہیں. سو آل آف اے سڈن یہ جو آنن فانن یہ جو حملہ ہوا وہی ریپیٹ تھی جو پچھلے سال 13 جون کو ہوا. پاکستان اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو آبویسلی اس نے نبھایا بھی ہے اور انشاءاللہ نبھائے گا بھی، کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس اب نہیں، اس لیے نہیں پچھلے راؤنڈ میں بھی، وہ غالباً ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ہم خود تفصیل ہم بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے. اور یہ سلجھتے اتنا لمبا پروسیس ہوا. جون مجھے یاد ہے کہ 12 جون کو اراغچی کے صاحب کے ساتھ ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی، اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فارن منسٹر اراغچی صاحب
سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں, ہم بیٹھ کے اکٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے, نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لندن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی, عراقچی صاحب فورن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی, اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی یو این کی سیکورٹی کونسل کی, اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس, تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی یو این چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی, ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی, ایک دن OIC اور یو این کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں, ان کا بانڈ کیسے مضبوط, ایک دن اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکریٹری روبیو کے ساتھ, اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی, اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں, اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے, صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, عراقچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی. اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور GCPO میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, US اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host, to mediate, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں ابھی. اس میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی. اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے, ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ودن 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے, لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی